2026 کے بعد دنیا کس طرف چل نکلی ہے اور فیوچر کیا دیکھ؟ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہو، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جنگ و جدل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بعد یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے جس سے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ اگر ہم چائنا کی طرف دیکھتے ہیں تو چائنا اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی اس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ خود کو جنگوں میں اور ان سب چیزوں کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ڈائریکٹلی رول پلے کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب نظر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے، کہ جنگیں جو ہیں وہ ٹاپ سے، بندوق سے یا بموں سے ہوں گی یا معیشت سے ہوں گی؟ کہ جو ہارڈ پاور ہے، لائک ملٹری ہارڈ پاور ہے، وہ وارز تو کنٹینیو رہیں گی۔ زیادہ تر سافٹ پاور کا کانفلکٹ دیکھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب اسٹریٹ آف ہارمز یا باقی راستے وہ بحری گزر گئے، بند کی گئیں، تو اس سے پوری دنیا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہاں، اگر ہم بین الاقوامی ریاستی نظام کو دیکھیں، قومی ریاستوں کا نظام دیکھیں، تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے سپر پاور، پھر میجر پاور، پھر اس میں ہمارے پاس مڈل پاورز آتی ہیں۔ اس میں جو اسرائیل کا ایک رول رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں ود دا بیکنگ آف یو ایس اور ود دا بیکنگ آف یورپ اپنے آپ کو ایک ریجنل ہیجمون اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ A very warm welcome each and every one of you۔ خواتین و حضرات، بارگاہ یزدہ سے حضرات سرمدی کا یہ نغمہ پھوٹتا ہے کہ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اس کی پیروی میں بارگاہ رسالت سے صدا بلند ہوتی ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ قلم کر دیتا۔ تو جس سوسائٹی کی بنیاد ایسے انصاف، ایسے عدل اور ایسی مساوات پر رکھ دی جائے، جہاں امیر اور غریب، آقا اور غلام، حاکم اور عوام قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، جہاں خلیفہ وقت کو کنیت سے پکارنے پر بھی انصاف پر حرف آنے کا احتمال ہو، تو وہ معاشرہ پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، مشرق و مغرب کے ایوان اس کی ہیبت سے لرزہ بھی کرتے ہیں، اور تاج سردارہ ان کے پاؤں کی ٹھوکر پر بھی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آج کے وقت میں ہم مملکت خداداد کی بات کریں، مملکت خداداد کے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، مملکت خداداد کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آج پاکستان کا باسی ہو یا دنیا کے لوگ ہوں، وہ 2026 کو جنگوں کا سال دیکھتے ہیں۔ 2025 کے آغاز سے 2026 تک دنیا کی بڑی ایٹمی قوتیں جنگوں کا شکار رہی ہیں، اور اس ایک پیراڈائم کے اندر ہم صبح سے شام تک موبائل کی سکرین ہو، لیپ ٹاپ کی سکرین ہو یا ٹی وی کی سکرین ہو، وہاں ہم جنگوں کے احوال سنتے ہیں، ہم تباہی سنتے ہیں، ہم بربادی سنتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو کس طرح سے ڈیمیج کر رہی ہے، اور اب دنیا جو ہے وہ کس ڈگر چل نکلی ہے۔ آج ہم نے ہمارے بڑے زبردست ایسے ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے کہ جن کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ بڑا زبردست ان کا ایکسپوئر ہے، وہ دنیا کے بدلتے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے 3 پیراڈائمز پر، 3 پرسپیکٹو پر بات کرنی ہے۔ ایک کہ 2026 اور جو آج کی صبح ہم نے ایک بڑی زبردست نیوز سنی ہے، اس کے بعد جنگ کس طرف جا رہی ہے، دنیا اب کس طرف جا رہی ہے، انفرادی طور پر ایک شعوری نوجوان کی حیثیت سے اس پورے پیراڈائم کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا سلیوشن کیا ہے انفرادی سکسیس کا اور کلیکٹیو سکسیس کا۔ تو میں سب سے پہلے جی آپ کو ہمارے زبردست پینل کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جی احسن کامرے صاحب۔ احسن صاحب اینکر پرسن ہیں چوپال ایکسپریس میڈیا گروپ کے۔ سر اے ویری وارم ویلکم۔ ہمارے درمیان جی وجاہت علی موجود ہیں، رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور آئی آر کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں۔ وجاہت صاحب اے ویری وارم ویلکم۔ ہمارے درمیان جی ایمن یوسف موجود ہیں،
ایمن جو ہے وہ یوتھ فیسیلیٹیٹر ہے, پبلک انگیجمنٹ پر نظر رکھتی ہیں, آئی آر کی ایکسپرٹ ہیں. ایمن اے ویری وارم ویلکم. ہمارے درمیان جی محمد عاصم صاحب موجود ہے, فاؤنڈر ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے آغوش کمیونٹی کلب کے, اور آئی آر پر بڑا زبردست ان کی گرپ ہے, نظر رکھتے ہیں. عاصم صاحب اے ویری وارم ویلکم. سب سے پہلے جی بلا تاخیر بلا تمہید احسن کامرے صاحب سے میں شروع کروں گا. کلوز اینڈڈ ایک سوال جو ہر شعور رکھنے والے انسان کے ذہن میں موجود ہے, 2026 کے بعد دنیا کس طرف چل نکلی ہے اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے فرید, ایک بہت اچھا ٹاپک جو اس وقت ریلیونٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کے ہمیشہ فین رہے ہیں اور آج اور زیادہ فین ہو گئے کہ جس طرح سے جس بہترین انداز کے ساتھ آپ نے انٹرو دیا ہے, ٹھیک ہے, اور پہلے سے بہت زیادہ آپ نے امپروو کیا ہے, اور یہ سب پینلسٹ بھی سیگری کریں گے. بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو سوال آپ نے کیا ہے, دیکھیں دنیا میں جب بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جہاں ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہو, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جنگ و جدل جو ہے وہ نظر آتا ہے. ابھی کی سچویشن کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کو یہ کہہ لیجئے کہ امریکہ کی مس کیلکولیشن کہہ لیں, امریکہ کی غلطی کہہ لیں, یا جو بھی اس کو آپ نام دے لیں, امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران پہ اٹیک کر دیا. اچھا, اب یہ کرنے کے بعد کی سچویشن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایران نے جس طرح سے پوری قوم نے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ صرف فوج نہیں لڑتی ہے, پوری قوم لڑتی ہے, اور اگر قوم کھڑی ہے پیچھے تو پھر جنگیں جیتی جاتی ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے آج 39 ڈے ہے اس جنگ میں ابھی تک سروائیو کیا, اور سپر پاور جو ہے اسے مجبور کر دیا گھٹنے ٹیکنے پر, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سپر پاور کا ٹائٹل تھا, میں تھا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا, ٹھیک ہے. سپر پاور کیوں نہیں رہا, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ سپر پاور کو منتے ترلے نہیں کرنے پڑتے. سپر پاور کے ساتھ لوگ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے. تو اس کے تو اتحادی اس کے ساتھ نہیں رہے جو درینہ اتحادی تھے, نہ برطانیہ, نہ فرانس, اٹلی, پوری یورپین یونین ان کے ساتھ نہیں ہے. پھر کوئی ایسی کنٹری بتا دیں جو اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑی ہو کہ جس سے امریکہ کو فائدہ ہو سکے. ایران نے اپنا ہرمز بند کر دیا, پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے, لیکن امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا. تو ابھی جس گڈ نیوز کی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو گیا 2 ویکس کے لیے, تو اب ہمیشہ جو مذاکرات ہیں وہ اسی کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو طاقتور ہوتا. کمزور سے مذاکرات نہیں ہوتے, کمزور کو جاتے ہیں اٹھا لیا جاتا ہے بیوی سمیت, اور پورے ان کے آئل ریزروز کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا, ٹھیک ہے. وہ طاقتور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بعد یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا جس سے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا. اچھا, اب جب سپر پاور نہیں رہا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلی کوئی سپر پاور ابھی تیار نہیں ہے اتنا بڑا رول پلے کرنے کے لیے جتنا امریکہ کرتا رہا ہے. یہ میری رائے ہے, اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم چائنا کی طرف دیکھتے ہیں تو چائنا اس پوزیشن میں نہیں ہے, نہ ہی اس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ خود کو جنگوں میں اور ان سب چیزوں کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ڈائریکٹلی رول پلے کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب نظر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے, جیسے بھی ایمن ڈسکشن سے پہلے بھی بات کر رہی تھیں. تو اب کیا ہے کہ ہمیں ریجنل الائنسز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. ان ریجنل الائنسز کے اندر پھر نئی پاورز, ہر جگہ کے پاور سٹرکچر جو ہے وہ ہوگا, اور پھر ہوگا کیا, ریجنل کوآپریشن جو اسٹریٹجک بھی ہوگا, جو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہوگا, اور جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہاں کے پولیٹیکل حالات بھی کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. اس میں اب میں آپ کو ایک اور جو مجھے چیز اس میں سمجھ آ رہی ہے, ابھی میں اس پہ سوچ رہا ہوں مزید اور ریسرچ کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے یہ پالیٹکس کی بات کی ہے تو مجھے جمہوریت بھی جو ایک تھا نا کہ ہمیں ویسٹ سے یہ آیا تھا کہ سب جگہ آپ کو جمہوریت نظر آئے گی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ چیز بھی چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہر خطے میں جہاں ریجنل پاورز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہمارے ہاں کا نظام کیسا ہوگا. تو اس لیے اب اگر آپ نے کہا تو مطلب شارٹ کرتا ہوں میں کہ مجھے ایک تو ملٹی پولر دنیا نظر آ رہی ہے, ریجنل الائنسز مجھے نظر آ رہے ہیں, ہر ریجن اپنے اپنے, کیونکہ ہر جگہ کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں. یورپ کا انٹرسٹ آج بھی یہ ہے
کہ وہ آپ نے ہرمز کو بھی قبضہ کر لے, آپ نے ملاقہ تو کسی حد تک اس پہ ان کے پاس ہے, پھر وہ جو مندب ہے وہاں بھی وہ چاہتے ہیں جو صومالیہ کے بالکل ساتھ لگتا ہے وہاں بھی وہ کچھ اس کو بھی کنٹرول کر لیں. تو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یورپ کا اور امریکہ کا پورا کنٹرول ہو جائے ان سب چیزوں کے اوپر. لیکن اس ڈسٹربنس کے بعد سب کو ایک فوڈ فار تھاٹ ملا ہے کہ ان پہ ریلائی کرنے والوں کا حال ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب اٹیکس ہوتے ہیں امریکن بیسز کے اوپر تو امریکہ تو ان ممالک میں اپنی بیسز کو نہیں بچا سکا, تو ان کو کیا بچائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ریجنل الائنسز بنیں گے, نئی ریجنل طاقتیں ابھریں گی. ٹھیک ہے, ایک پاور بیلنس جو ہے نا اب وہ کریٹ ہوگا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پاور سب کو لے کر چلے گی, تو یہ آنے والے وقت میں چیزیں ڈیولپ ہوں گی. لیکن اس میں اگین خطرات بھی ہوتے ہیں اور دنیا کو سفر کرنا پڑ بھی سکتا ہے. ہماری خواہش یہی ہے کہ امن ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. میں وجاہت صاحب کی طرف بڑھوں گا. ہم نے ہماری اسکولنگ سے اور کالج لائف سے اور پھر یونیورسٹی لائف سے یہ دیکھا ہے, چونکہ اگر ہم 2000 سے 2022-23 تک کی بات کریں تو ایکٹیو جنگیں یعنی جو بڑی جنگیں ہیں وہ ہم نے اتنی نہیں دیکھی. پراکسز وار جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے لیکن بڑی جنگ نہیں دیکھی. اور ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اب جنگیں جو ہیں وہ بمبوں سے نہیں ہوں گی, جنگیں معیشت سے ہوں گی. ہم یہ پڑھتے آئے ہیں. لیکن 2025 سے اگر ہم 26 تک آئیں تو ہم نے بڑی جنگیں دیکھی ہیں اور وہ گولہ اور بارود سے ہی جنگ دیکھی ہے. تو جو ہم بات کرتے آئے تھے کہ جنگیں معیشت سے ہوتی ہیں, اس ایک جو بیانیہ ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے. اور اب ایز آئی آر ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ ٹاپ سے, بندوق سے یا بمبوں سے ہوں گی یا معیشت سے ہوں گی؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ فرید بھائی آپ کو اور قاسم علی شاہ صاحب کا کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا. اور بالکل جیسے آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھا ہے, بیسیکلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جو مستقبل کی جنگیں تھیں یا جب 21 سینچری سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں ہمیں بتایا گیا تھا دیر ول بی دا سافٹ وارز بیسیکلی یا اکنامک وارفیئر ہوگا. بٹ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ مزید کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ سینچری سٹارٹ ہوتی ہے 21 اس میں ہم 9/11 کا واقعہ دیکھتے ہیں, پھر 9/11 کے بعد عرب سپرنگ کا واقعہ دیکھتے ہیں. عرب سپرنگ کے علاوہ پھر ہم یہ جو ابھی ایکٹیو کانفلکٹ ہے لاسٹ فیو ایئرز بیک رشیا یوکرین کا کانفلکٹ ہے, اس کو ایکٹیو دیکھتے ہیں. اور اب ہم مڈل ایسٹ میں ایران, اسرائیل اور یو ایس کا کانفلکٹ دیکھتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ جو ہارڈ پاور ہے لائک ملٹری ہارڈ پاور ہے وہ وارز تو کنٹینیو رہیں گی. ہاں, اس میں جیسے آپ نے ایک ایلیمنٹ کی بات کی کہ کہا گیا تھا کہ اکنامک وارفیئر بہت زیادہ ہوگا. اب آپ دیکھیں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ملٹری ہارڈ پاور یا جس کو ہم سخت طاقت کہتے ہیں, ایک نرم طاقت, ایک سافٹ پاور. مطلب اب جس طرح جو ایران والا بیسیکلی ہے جو کانفلکٹ ہے یا مشرق وسطیٰ والا کانفلکٹ ہے ایران اسرائیل یو ایس ایران, اس میں آپ زیادہ تر سافٹ پاور کا کانفلکٹ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب اسٹریٹ آف ہارمز یا باقی راستے وہ بحری گزر گئے, بند کی گئیں, تو اس سے پوری دنیا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہاں, اس میں جو ایک فیکٹر ہے جس طرح اگر ہم ریجنل ہیجمون کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں تو اس میں اسرائیل نے بیسیکلی اپنی ریجنل ہیجمونی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ بطور اگر ہم بین الاقوامی ریاستی نظام کو دیکھیں, قومی ریاستوں کا نظام دیکھیں, تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے سپر پاور, پھر میجر پاور, پھر اس میں ہمارے پاس مڈل پاورز آتی ہیں, پھر اس میں فرائجل اسٹیٹس آتی ہیں, پھر فیلڈ اسٹیٹس آتی ہیں لائک. تو ہمارے پاس اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں جو اسرائیل کا ایک رول رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں ود دا بیکنگ آف یو ایس اور ود دا بیکنگ آف یورپ اپنے آپ کو ایک ریجنل ہیجمون اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. اب وہ ریجنل ہیجمون اس وقت اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہا, یا اگر وہ اپنا یہ ڈریم فلفل کیسے کر پائے گا. اس میں جیسے احسن بھائی نے بھی بات کی کہ اس کو ہمیشہ سے مدد رہی تھی یو ایس کی. اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا یو ایس بھی اس کو کتنا بیک اس حوالے سے کر سکتا ہے کہ اسرائیل اپنی جو ہارڈ پاور ہے اس کو کتنا یوز کرتا ہے اور جو اپنی ملٹری فورس کتنا یوز کرتا ہے یا اپنے اکنامک مسلز کو کتنا یوز کرتا ہے. اب اس میں سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے آئی تھنک وہ یو ایس کو ہوا ہے, کیونکہ آنیسٹلی وی سی یو ایس رول ویری پازیٹیو بیفور دس وار. کہ جس طرح ورلڈ وار 2 ہوئی اس کے بعد جو برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز بنے, انہوں نے کس طرح ورلڈ میں اکنامی کو اسٹیبلائز کیا, ورلڈ بینک بنا, پھر IMF بنا. بیسیکلی تو یہ تمام انسٹیٹیوشنز انفلوئنس کرتے ہیں جو اسمالر اسٹیٹ ہوتی ہیں, چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں, ان کے ان کو اکنامکلی کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بٹ کہیں پہ ہم دیکھیں تو جو
پچھلا ایک عرصہ، ایک صدی رہی، آپ پچھلے 80 سال رہے ہیں، اس میں 70 سے 80 سال دنیا میں امن رہا تھا. اب وہ وار سنیریوز، وہ ٹائم، وہ چیزیں دوبارہ واپس آ رہی ہیں. کہا جاتا ہے بین الاقوامی تعلقات میں حقیقت پسندانہ نظریے کے تحت، ریئلزم کے تحت، کہ جو دنیا تھی یا جو ورلڈ ہے، ناؤ اٹس گوئنگ بیک ان ٹو اٹس ریئل شیپ. کہ جس طرح مطلب ہم نے ورلڈ وار 1 دیکھی، ورلڈ وار 2 دیکھی، آر وی گوئنگ ہیڈنگ ٹو آ ورلڈ وار 3؟ اس میں اب ہمیں یہ دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ورلڈ وار 3 یا جس فیز میں اب ہم انٹر ہو رہے ہیں، either it will be a more technological warfare or it will be a more military hard warfare. Thank you so much. بالکل صحیح ہے. میں ایمن کی طرف آؤں گا. اسی سے ملتا جلتا سوال، ایکچولی جو ہمارے دماغوں میں ایک ایسا دماغ جو آئی آر اور انٹرنیشنل ریلیشن کو ٹیکنیکلی نہیں سمجھتا، اس کو پچھلے 10 سالوں سے، اگر میں جین زی کی بات کروں تو یہی پڑھایا اور لکھایا گیا ہے کہ ابھی جو وارفیئر ہے وہ اکانومی کا وارفیئر ہے. اور دنیا جو ہے وہ سپر پاور، امریکہ بھی جو ہے اس کی ملٹری جو پاور ہے وہ اپنے ڈومیننٹ ہے ہر حوالے سے. لیکن جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بھی یہی نظریہ، یہی بیانیہ رکھا کہ اب وارفیئر تو جو اکانومی کی وارفیئر ہے، معیشت کی وارفیئر ہے. لیکن اب ہم ایکٹیو جو ہے وہ پچھلے 1 سال میں 3 ہم نے جنگیں دیکھی ہیں، 3 سیز فائرز بھی دیکھے ہیں. اب جو میرا آپ سے سوال ہے وہ 2 سوال ہیں. ایک تو آپ اکانومی وارفیئر کو اور اب یہ جو ملٹری وارفیئر ہے اسے کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، اس نے اس نظریے کو اور اس بیانیے کو کتنا ڈیمیج کیا؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جو بدماشیاں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جو فلسطین کا حال کیا ہے، جو لبنان کا حال اس نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایران جنگ کے بعد جو مختلف ممالک ہیں وہ جس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یا انہوں نے امریکنز کو اپنی بیسز ہوں یا وہ ہیلپ چاہ رہے تھے ان سے، وہ انہوں نے صاف نو کیا ہے، ایبسلیوٹلی نوٹ کہا ہے، کیا فلسطین کے بیانیے پر بھی آپ جو ویسٹ ہے اور جو دنیا کی دوسری طاقتیں ہیں وہ اسی طرح سے ہی دیکھتی تھیں، یا جو ایران کا جو ایک ابھی وار ہوئی ہے اس کے اندر ایران نے کچھ ایسا مختلف کیا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں جو فلسطین میں کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں آج کل کی صورتحال دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنی آئی آر کی شروعات کے جو دن تھے جس میں ہم پڑھتے تھے ٹریڈیشنل وارفیئر کو، میں اس کی کیس اسٹڈی اصل میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں، ایران اسرائیل کانفلکٹ. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے اکیڈیمیا میں جو چیزیں، جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے پڑھے اور جو ہم نے فورن لٹریچر پڑھا، میرا تعلق کینیٹ کالج سے ہے جو کہ ایک سیکولر کریکولم کو بھی لے کر چلتا ہے، تو وہ اس ساری چیزوں کے بالکل برعکس ہم ان جو اسٹیبلشڈ پاورز ہیں ان کے کنڈکٹس دیکھ رہے ہیں کہ جتنا یہ لوگ انہوں نے پروگریس کیا. کیونکہ میں ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انگیج بھی کرتی رہی ہوں، تو اب چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہم 9/11 سے پہلے والے دور میں آ گئے ہیں. اور ایون کہ تمام جتنے بھی ہمارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یا ویسے فالو کرتے ہیں نیوز کو، آئی فیلٹ کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اس سے بھی زیادہ جو دقیانوسی اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے. اور ہم بینگ اے انٹرنیشنل ریلیشن اسٹوڈنٹ، بالکل ٹھیک کہا کہ ریئلزم کو دوبارہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں. جہاں تک بات اکانومی کی آتی ہے، چائنا نے اور اسپیشلی یو ایس نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے یہ نیریٹو رکھا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے وار versus US versus China which is based on economy. But now we are seeing that his mindset is entirely changed just because another power sitting in another region has influenced that Pentagon office too much. So definitely اس کی وجہ سے ان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشننگ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. کہ بہرحال اکانومی کی جب دنیا میں وار ہوتی ہے تو اس سے پروڈکٹیوٹی بھی انہینس ہوتی ہے، کیونکہ جو نیشنز ہیں وہ ایک مینز کی وار کے اندر منسلک ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں اسلحے کی بات آتی ہے، مجھے یہ وار نظریے کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جو کہ نظریہ جو ہے وہ اکانومی سے بھی زیادہ لیتھل ہوتا ہے. آپ اس کے اندر ایک پوائنٹ پہ جا کے رک نہیں پائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا جو نیریٹو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پر آ کر اٹک گیا ہے. وائی؟ بیکاز ان دی اینڈ ریسورسز آر امپورٹنٹ اینڈ اس چیز کو اوور لیپ کر رہا ہے نظریہ. اس میں بھی سب سے خطرناک بات وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا چند ذہنوں کے قبضے میں ہے، چند ایسے لیڈرشپ
لیڈرز کے قبضے میں ہیں جو کہ دنیا کو ویسا چلانا چاہتے ہیں جیسا وہ چاہ رہے ہیں. اور یہ اس وقت کی بدقسمتی بھی ہے, اور میں سمجھوں گی جو ہمیں صارفین دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس پولیٹیکل کرائسس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اس لیے میں کہوں گی کہ دنیا بھلے ملٹی پولیرٹی کی طرف جائے, آپ کو پیپل لیٹرل ڈپلومیسی دکھانی پڑے گی. جیسے کہ آج آپ نے ہمیں بلایا, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ہم جو لوگ اس چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے مائنڈس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کا بھی رول اس میں بسائڈس ایوری پولیٹیکل, اگر آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل ڈفرینس ہے, آئی ووڈ سے پاکستان از پلئنگ اے ویری گڈ ڈپلومیٹک رول. اور ان سارے سینیریو میں جو یورپ کی سائڈ سے ہم نے دیکھا کہ نو آئی ہے, اینڈ دین آپ کو کنیکٹ کروں آپ کے دوسرے سوال سے جہاں غزہ کی سچویشن آتی ہے, تو وہاں پر ہم ان سیکنڈ لیڈرشپ پاورز کے رول کو ابھی بھی بہت ویک محسوس کرتے ہیں. کہ جہاں بات آئی آپ کی اپنی سالمیت کی, وہاں آپ نے آواز اٹھائی اور آپ نے اس پاور کو بھی نو کہا جن کے ساتھ آپ مل کر بیٹھ کر یو این کے اندر الائنسز کر رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یو این کی بھی شاید کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل اسٹینڈنگ موجود نہیں ہے. تو یہ ان پاورز کے لیے بھی ٹائم ہے ٹو ری الائن دیم سیلوز, کہ وہ دیکھیں کہ دنیا کا جو امن ہے وہ ان ٹرمز آف کنسٹرکٹیو پیس کی اسٹرکچرل پیس کس طرف جانا چاہیے. غزہ کا معاملہ اس وقت بدقسمتی کے ساتھ ریپ اپ کوٹ ہو رہا ہے, ہر طرف میزائلز کس نے کون سا ڈرون یوز کیا اس کی بحث چھڑ گئی ہے, ایپسٹین فائلز کا کیس پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے جو ایک نقشہ ہے اور جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آ گئی ہے. تو ہم بینگ اے پبلک اینڈ بینگ اینالسٹ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہر اس اسپیکٹ کے اوپر ہائی لائٹ کرتے رہیں, آواز اٹھاتے رہیں جو ہمارے آنے والے بچوں کے فیوچر کے اوپر ایک بہت گہرا اثر ڈالے گا. اور میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ورلڈ پورے انٹائر سلیبس کے اندر گورنمنٹس اس کو دیکھیں کہ بیفور الیکٹنگ اینی پریزیڈنٹ اور بیفور الیکٹنگ اینی انفلوئنشل پاور ان یور اسٹیٹ آپ اس کا مکمل سائیکولوجیکل ٹیسٹ کریں. بیکاز جو ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت, یقین مانیں ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹویٹ انہوں نے ہی کیا کہ یہ فیک ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو واشنگٹن پوسٹ بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اس کو بی بی سی بھی دیکھ رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے او مائی گاڈ یہ ٹویٹ تو ایکچوئل میں کی جا رہی ہے. سو آئی تھنک دس از ریئلی امپورٹنٹ ٹو سی کہ پیپل لیٹرل ڈیسیجنس کیے جائیں, لوگ اویئر رہیں, ڈی سینسٹائز مت ہوں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اتنا کانفلکٹ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کانفلکٹ یا وہ جو فساد ہے وہ فساد ہی نہ رہے. یہ ماؤں کا رول ہے. میں بینگ اے مدر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ مجھے اپنے بچے کے اندر یہ احساس حس رہنے دینی ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے تو وہ قتل ہے, یہ پاور نہیں ہے. تو آئی تھنک ڈی سینسٹائزیشن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں, اور مکمل سائیکولوجیکل, میں تو کہہ رہی ہوں آئی آر کے اندر انکلوڈ کیا جائے سائیکالوجی کو ساتھ میں, اور ہمیں پڑھایا جائے کہ کس طرح سے یہ مائنڈ سیٹ جو ہیں آگے بچوں کے چلتے ہیں, تاکہ پوری دنیا کے اندر امن جو ہے اس کی طرف اصل اقدام. بالکل صحیح ہے. میں اعظم صاحب کی طرف موو کروں گا اور سوال بڑا کلوز اینڈڈ آپ کی طرف رکھوں گا. ہمارے پاکستان میں نوجوانوں کی بات کریں تو ہمیں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, جو جمہوری ویلیوز ہیں, وہ ہمیں یہ پڑھائی جاتی ہیں کہ جو آپ کا یو ایس ہے, جو آپ کا یورپ ہے, یہاں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ بڑی رچ ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے, اساتذہ نے ہمیں یہ پڑھایا ہے, لیکن ہم اگر ماضی قریب کی بات کریں تو ہمیں ان ڈیموکریٹک ویلیوز کا سب سے زیادہ جنازہ جو ہے وہ یو ایس کے اندر ہی جو ہے وہ نظر آیا ہے, کہ جہاں 79% عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس فیصلے سے اختلاف رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں, لیکن وہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ آپ کا ڈومیننٹ ہے. کلوز اینڈڈ سوال کہ کیا یہ صدی ڈیموکریٹک ویلیوز کی آخری صدی ہے, اور اس کے بعد جو آپ پیپل اورینٹڈ چیزیں کہہ رہے ہیں تو یا تو پھر آپ سارے اس گلوب کے اوپر بغاوت کا اعلان کریں کہ ہم کسی ڈیموکریٹک ویلیو کو نہیں مانتے, سبھی کو جو ہے وہ آپ ری تھنک کریں, سارے کانسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ آپ ایک دفعہ ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالیں اور آگ لگا دیں, اور دنیا کے ذہین مائنڈز کو بتائیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ یار نہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے امپورٹنٹ ہیں, اور پیپل اورینٹڈ سلیوشنز بھی جو ہیں اور جو عوام الناس کی رائے ہے وہ بھی ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے.
کیا یہ جمہوریت کی آخری صدی ہے یا آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو آگے بھی جو ہے وہ پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل آپ کو میں کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یوتھ کالا ونگ کے ذریعے یہ ایک اویئرنیس پروگرام سٹارٹ کیا، 2 سال پہلے سٹارٹ کیا، اور ابھی الحمدللہ یہ پھلتا پھولتا ایک پروگرام ہے اور لوگ عوام مناسب سے مستفید ہو رہی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کیا مزید پریویل کریں گی یا یہ آخری صدی ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کی، اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں یا ایز اے بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھوں تو یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ کن کی طرف سے پرپوز کی گئی ہیں، ویسٹ کی طرف سے، US کی طرف سے. اگر آپ ان کنٹریز کا ماضی دیکھیں کیا وہ ڈیموکریٹک تھا؟ آپ ویسٹ کو دیکھ لیں، ان کی 30 ایئر ویسٹ فیلیا ٹریٹی سے پہلے ایک وار چلتی ہے، وہ کیا وہ ڈیموکریٹک ویلیوز پہ تھی؟ وہ آلریڈی جو ان کا جنم ہے، جو بنیاد ہے، وہ کنفلکٹ پہ ہے. آپ دیکھیں ایسے لوگ جن کی بنیاد ہی کنفلکٹ پہ ہو، کیا وہ ان کے منہ سے ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرنا اچھا لگتا ہے؟ پھر اس میں دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے کنسٹرکٹیوٹزم کی. وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ. اگر میرا انٹرسٹ ہے جنگ تو میں جنگ کو ایز اے ڈیموکریٹک ویلیو پریزنٹ کروں گا. صدام حسین بھی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی ابھی اس سے پہلے کہ ان کا انٹرسٹ تھا US کا کہ اس نے عراق پہ اس نے انویڈ کرنا ہے، تو اس نے کنسٹرکٹ کیا کہ وہاں پہ نیوکلیئر ویپنز ہیں، اس طرف کام ہو رہا ہے. تو ویسٹ اس طریقے سے چیزوں کو کنسٹرکٹ کرتا ہے اور یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ہے. تو یعنی کہ اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں تو عوام الناس کے لیے تو یہ چیزیں عجیب ہو سکتی ہیں کہ یہ کیسی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کہ ایک طرف آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کی ذکر کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ انویٹ کر رہے ہیں اور دوسری طریقے سے آپ وائلنس کر رہے ہیں. اگر انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ چیزیں نارمل ہیں اور انہی چیزوں کی بنیاد پر دنیا چلتی ہے. اب لیکن ایز اے مسلم یا ایز اے میں ایک ویلیو بیس یا ایز اے ہیومن میں بات کروں تو دنیا کو ایسے نہیں چلنا چاہیے، ہمارا دل دکھتا ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویلیو بیسڈ پاور ہونی چاہیے. اگر ہم یہ آرگیو کرنا شروع کر دیں یا یہ پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں کہ دنیا سے جو یہ پاور ہیجمنی ہے، یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، پاسبل نہیں ہے. ہر اب انڈیویجول لیول سے اب اسٹیٹ لیول تک دیکھیں تو پاور میکسیمائزیشن کا کنسیپٹ ہے. انڈیویجول بھی چاہے گا کہ پاور میکسیمائز ہو، اس کے اختیارات وسیع ہوں، وہ طاقت کا بے دریغ اس کے پاس وہ انفلوئنس ہو. اب یہی انڈیویجول اسٹیٹ لیول پہ بھی ہے. تو اب اس سوچ کو جو کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریئلسٹ پرسپیکٹیو میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوچ ہے یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ انسان ایک فساد چاہتا ہے، اس کی سرشت ہے کہ وہ پاور کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے، نہ کرنا چاہیے کہ دنیا یہ برائیوں سے اور یہ اس طرح کے کنفلکٹ سے پاک ہو سکتی ہے. میرے پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے، وہ بڑا اچھا جملہ کوٹ کرتے ہیں، وہ لیبرلسٹ پرسپیکٹیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دنیا سے کنفلکٹ ختم نہیں ہو سکتا لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس کو میکسیمائز سے منیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہم پاور کا کنسیپٹ ہے اس کو ریڈیفائن کریں. جیسے آپ نے عرض کیا کہ کیا ہمیں جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا. تو اس میں میرا یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو پاور کا کنسیپٹ ہے اس کو ویلیو بیس پاور کی طرف لے کر جانا چاہیے. اگر ہم دیکھیں اسلامک پرسپیکٹیو میں 1400 سال پہلے تو آپ نے جو تمہید باندھی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیے جاتے. تو وہ پاور کا کنسیپٹ اس وقت بھی پریویل کر رہا تھا لیکن وہ پاور تھی ویلیو بیسڈ پاور. تو جیسے آپ نے سجیسٹ کیا، ہماری فیلو نے سجیسٹ کیا کہ ہمارے IR کے کورس میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے کہ ایوری تھنگ از ناٹ پاور. وی آر ایگری کہ پاور کے بغیر یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، لیکن پاور ہونی چاہیے، ویلیو بیس ہونی چاہیے. اگر اس چیز کو ایڈ اپ کر دیا جائے تو دنیا میں ہم امن دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں تو میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں آ رہی تھیں، میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا سا بولا جائے. دیکھیں پہلی بات تو یہاں پہ جو آپ نے اکانومی کی بات کی تھی کہ دنیا کی جنگ جو ہے وہ اب معیشت پہ ہوگی، ہمیں بتایا جا رہا تھا، تو ایسا تو ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ایران نے اکانومی کو مطلب معیشت کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ہرمز کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دنیا کی اکانومی ہل گئی. تو اس کے بعد اب سب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا. دوسرا ٹیکنالوجی، ابھی ہمیں بوٹس آن گراؤنڈ تو نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے، ساری ٹیکنالوجیکل وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ چیزیں چینج ہوئی ہیں، لیکن وار کے اندر ٹیکٹکس ہوتے ہیں،
وار مائنڈ کی گیم ہے, اسٹریٹجی کی گیم ہے, جو جتنا اسمارٹلی جو ہے وہ پلے کر جائے گا وہ اس طرح سے چلے گا. دوسری بات ہوئی یہاں جمہوریت کی, آپ نے کہا کہ وہ امریکہ کے اندر بھی ابھی بھی کچھ 7-8 ملین لوگ وہاں نکلے ہیں ٹرمپ کے خلاف. تو تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. غزہ کے حق میں کہاں کہاں لوگ نہیں نکلے, پوری دنیا کے ہر کارنر میں نکلے, لیکن کیا اس پہ کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دنیا کے اندر عوام کچھ نہیں ہے, لڑائی طاقت کی ہے. طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سے مذاکرات کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے, 2 ہفتے بھی آگے ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں راتوں رات, ٹھیک ہے. اگر طاقت آپ کے پاس نہیں اور آپ کمزور ہیں تو پھر آپ سے کوئی مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر آپ کو بیوی سمیت اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے قبضہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے آج بھی دنیا کے اندر, ہم نے جو کچھ کتابوں میں پڑھ لیا, جمہوریت کی بہت تعریفیں ہم نے سن لی. پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی, پھر یونائٹڈ نیشنز بن گئی. UN میں جب میں نے خطاب کیا تو میں نے کہا تھا کہ آپ فیل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فلسطین کے ایشو پہ بھی, آپ کشمیر کے ایشو پہ, کہاں جہاں بھی کسی کمزور کا مسئلہ ہے وہاں آپ کامیاب نہیں ہیں. جہاں طاقتور کا مسئلہ اور طاقتور نے کہا کہ مجھے یہ حل چاہیے, آپ نے کہا یار یہ حل کریں, یہ تو بہت پریسنگ ایشو ہے, اسے تو حل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر سروائیول آف دا فٹسٹ کا رول ہے. سب کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. جیسے بھی پاکستان سمارٹلی پلے کر رہا ہے کہ وہ کسی جنگ کا ڈائریکٹلی حصہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہر چیز کے اندر فریق بھی ہے اور بہت سمارٹلی پاکستان نے گیم کھیلی ہے. تو ہر کنٹری کو ری وزٹ کرنی پڑے گی اپنی پالیسی کہ ہمیں کس طرح سے اس سب کرائسس کے اندر آگے بڑھنا ہے. یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, اور میں اس میں ایڈ یہ کروں گی کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اب ریجنل پالیٹکس کو, ریجنل الائنسز کو. اور پاکستان کے لیے بھی یہ ٹائم ہے کہ پاکستان نہ صرف چائنا بلکہ انڈیا کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات اسٹیبلش کرے. آج دیکھیں, اگر یورپ کے اندر ساری اسٹیٹس اگر کہہ دیں کہ ہم لوگ ٹرمپ کے ساتھ جائیں, اور ایک جرمنی یا فار ایگزامپل فرانس یا کوئی ایسی اسٹیٹ کہہ دے کہ میں فرانس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں جن کے اوپر مسٹر ٹرمپ نے بہت ہی بیش کیا ان کو بڑے ہی عجیب طرح کے انداز میں. تو اگر وہ صرف نو کہہ رہے ہوتے, پورا یورپ نہ کہتا, تو پھر فرانس جو تھا وہ مارا جاتا. چونکہ ان کا ریجنل الائنس ہے, ڈسپائٹ ایوری ڈفرینس, EU یورپین یونین ایک اچھا ادارہ ہے. ایٹ لیسٹ میں کمپیریٹیولی مجھے وہ اکنامک زون میں بھی وہ اچھا لگتا ہے. ہمیں IR پرسپیکٹیو میں بھی اس میں کافی زیادہ آپ دیکھیں کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. تو وہی ساری پاور تھی کہ آج جو مسٹر ٹرمپ تھے انہوں نے جا کے ڈائریکٹلی یورپ کو بھی اس طرح سے ہٹ نہیں کیا. تو پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہماری جو اب یہ جو ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس کو جہاں تک ہٹ کرنے کی بات ہے نا, اسی طریقے ہمیں ٹریڈیشنل نارمز اور نیریٹیوز کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کو, کہ آپ کے جو ملٹری بڑے ہی جو اس طرح کے کانفلکٹ پوائنٹس ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہو گیا, افغانستان کے مسائل چل رہے ہیں, ان سب کے اوپر بھی ڈپلومیٹک اینڈس پہ آ جائے کہ پاکستان نے اب لیڈنگ رول لیا ہے. تو پاکستان نے جب انٹرنیشنل لیڈنگ رول لیا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ریجنل لیڈنگ رول بھی لے تاکہ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرے. تو پاکستان کو میں سمجھتی ہوں انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, افغانستان کو بھی کے ساتھ بھی ضرورت ہے, ایران کے ساتھ تو ہم لوگ ایران کے ساتھ بھی ماضی میں ہمارے تعلقات سرد گرم رہے ہیں, لیکن اب پاکستان ایک اچھا رول ادا کیا ہے, تو اس طرف بھی پاکستان کو بڑھنے کی ضرورت ہے. دوسری جو بات ہے عالمی طاقتوں کی, تو بدقسمتی سے عالمی طاقتیں اپنی ممالک کے انٹرنل نظام کے لیے تو جمہوریت پسند کرتی ہیں, لیکن ایکسٹرنل نظام کے لیے پسند نہیں کرتی ہیں. تو باقی تمام طاقتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ٹیبل پر جا کے, اب یہ نیگوشیشن کا ایک بہت اچھا پوائنٹ آ گیا فار آل آف دا نیشنز, کہ وہ UN کو, اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی UN کانفرنسز ہوتی ہیں, جتنے ہمارے بچے جاتے ہیں, جتنے ہمارے اچھے ایکسپرٹس جاتے ہیں, وہ صرف اور صرف باتوں کی اور پکچرس کی حد تک ہے. Literally the people I know, the technocrats I know, even they are not realizing کہ ان اداروں کی جو اصل سگنیفیکنس ہے وہ رول پلے بھی کریے کہ نہیں. پکچرز سے نکلیں, سوشل میڈیا پوسٹ سے باہر نکلیں. میں اپنے نوجوان کو بھی کہوں گی UN میں جا کے اگر آپ اپنے وہ جو خطاب کرنے والی جگہ ہے وہاں 2 پکچرز کھنچوا لیں گے تو لٹرلی میں آپ کی پروفائل سے امپریس نہیں ہوں گی. بٹ اگر آپ پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, ریجن کے لیے کوئی رول پلے کریں گے, ڈیفینیٹلی آئی ایم ود یو. ابھی ایمن نے کہا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے, ٹھیک ہے. ہم خواہش رکھتے ہیں, پاکستان نے کب کوشش نہیں کی ہے؟ پاکستان تو ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے, پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے, لیکن وہاں پہ جو سوچ ہے, آپ مجھے بتائیں ہمارے جب الیکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
وہاں پر ہاں ویسے وہاں پر بھی نہیں ہے, بھی نکال دیں, جو وہاں ہی ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے ویسے, کیونکہ ہمارے الیکشنز کے اندر کبھی یس تھینک یو, کیونکہ ہمارے ہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی مودی کو گالیاں دے کر ووٹ لیے ہیں کیا؟ نہیں, ہمارے ہاں تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, یار یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ نہیں کیا. لیکن وہاں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے پاکستان کو بیش کریں, ہندوتوا کی سوچ پہ وہ جیتتے ہیں. اور یس, تو ابھی بھی پاکستان نے تو ہم, اور پاکستان نے اب بتا دیا نا, اب تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سوچ کیا, پاکستان نے تو بتا دیا بھائی اپنے لیے امن نہیں چاہتے, ہم تو پوری دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں. تو انڈیا جو ہے اب پاکستان کے ساتھ تعلقات انڈیا کی مجبوری ہوگی, کیونکہ انڈیا اس وقت آئسولیشن کے اندر ہے. بالکل صحیح ہے. میں خواتین و حضرات, جب بہت سے آئی آر ایکسپرٹس جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں پینل ڈسکشن کے لیے 1 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں. لیکن میں اگر اس ساری ڈسکشن کو, اب جو مقصد ہے, جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ایک پینل ڈسکشن سے اپنی سوچ کا ایک زاویہ, ایک نیریٹو سیٹ کریں گے کہ ایک لے مین جو ایک عام دماغ ہے جس کا انٹرنیشنل ریلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب وہ مختلف ٹاک شوز کے اوپر تجزیہ نگاروں کو دیکھتا ہے تو اس نے سوچنا کیسے ہے. آج آپ نے بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمز بھی یہاں پر سنی ہوگی, تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی اے آئی کا دور ہے, آپ ان تمام ٹیکنیکل ٹرمز کو بالکل سرچ کریں, اور ایک عام دماغ کو بھی یہ تمام ٹرمز سمجھ آنی چاہیے, انہیں اس ایک چیز کا نالج ہونا چاہیے تاکہ جب بھی وہ کسی تجزیہ نگار کی بات سنیں تو وہ اس کو اپنی اینک سے, اپنے دماغ کی اینک سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے, سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. کلوز اینڈڈ میں نے ایک سوال اپنے پینلسٹ کی خدمت میں رکھنا ہے. ایز اے نوجوان, ایک شعوری نوجوان, اور میں پاکستانی نوجوان کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس ایک ٹول ہے جسے ہم سوشل میڈیا کا ٹول کہتے ہیں, وہاں وہ صبح سے شام تک جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, وہاں آپ تمام لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن ہوتا ہے, آپ کی ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کی ایک فارن پالیسی ہوتی ہے, وہ بالکل سیکھیں گے, سمجھیں گے. ایز اے باشعور نوجوان جو صبح سے رات تک اس ایک کانٹینٹ کو سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, وہ اس ایک وارفیئر کے اندر پاکستان کو, پاکستانیت کو, دیکھیں ہمارے لیڈرز نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے ہم چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا کے لیے ہم چاہتے ہیں. لیکن آج بھی ایک ایسی سوچ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں ہے, اور انہیں اس طرح کا نیریٹو بیچا جا رہا ہے جو کہ آج بھی اینٹی پاکستان ہے, جو آج کی بھی ان کوششوں کو جو ہے وہ کسی طرح سے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کسی طرح سے اس کے اندر سے بھی کیڑے اور کرٹیسزم جو ہے وہ نکال لیں گے. تو آپ چونکہ آئی آر پر بھی نظر رکھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری سے بھی ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے اس ایک نوجوان کو کہ جس نے آج کی صبح اس ایک خبر کو کنزیوم کیا ہے, لیکن آج کے بعد جو وہ کانٹینٹ کنزیوم کریں گے جہاں پرو پاکستانی بیانیہ بھی بیچا جائے گا اور اینٹی پاکستانی بیانیہ بھی بیچا جائے گا, کیا فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت رہتے ہوئے اب ہم نے پاکستان کے امیج کو ایز اے انفرادی نوجوان کی حیثیت سے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے پروموٹ کرنا ہے. احسن صاحب آپ سے شروع کروں گا, دین پھر میں. فرید بھائی آپ کا میں سمجھتا ہوں فرید بھائی کہ ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ پبلک اورینٹیڈ ہے, اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی, اور جو ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی ضرورت ہے. تو اگر میں 2 لائنر ایک شعر کی زبان میں یہ آپ کا جو سوال ہے اس کو مخاطب کرنا چاہوں, وہ یہ ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے. دیکھیں پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس وقت, میں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اسٹیٹ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ لیڈرشپ اپنا بہترین رول پلے کیا ہے, اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے وہ اس کا قصوروار ہو سکتا ہے, اسٹیٹ قصوروار نہیں ہے, کیونکہ جو ایکنالجمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ مل رہی ہے. ایون جو ہمارا اوپوننٹ ہے انڈیا, ان کی طرف سے ایکنالجمنٹ مل رہی ہے کہ واقعی پاکستان نے میڈیشن کا رول پلے کیا ہے, ان کی عوام وہ اکنالج کر رہی ہے. تو جو مخصوص اگر طبقہ پاکستان میں یہ ابھی بھی سوچتا ہے کہ پاکستان نے اپنا رول پلے نہیں کیا یا پاکستان کی انٹرنیشنل
سسٹم میں امپورٹنس نہیں ہے تو اس کو آئی تھنک ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اور ری تھنک اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی بات سے کنیکٹ کروں گا, کہ وہ کہاں سے کنزیوم کر رہا ہے چیزوں کو. آیا وہ ایسی چیزوں کو کنزیوم کر رہا ہے جو صرف کرٹیسزم کر رہے ہیں, جو صرف تنقید کر رہے ہیں, جو صرف نیگیٹیوٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, یا وہ کسی ایسے احباب کو سن رہے ہیں, ایسے پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پازیٹیوٹی کا میسیج دے رہے ہیں, ایون ڈیورنگ دی ایکسٹریم سچویشنز ایز ویل. کیونکہ جو قوم ترقی کرتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب وہ ایکسٹریم پوزیشن میں نامساعد حالات میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, تو ابھی ہم تو اس حالات میں نہیں ہیں. اس کے باوجود ہمیں اگر لگتا ہے کہ ہم کسی انفیریئر ہیں تو ہمیں اس سوچ سے نکلنا چاہیے, کیونکہ دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول, پازیٹیو ٹول یوز کرنا ہوگا, کیونکہ یہ اب ہمارے اختیار میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نیشنل لیڈرشپ نے اپنا رول پلے کر دیا, اب ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنلی ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, اتنا اسٹرانگ کریں. جیسے پوری پینل میں ڈسکشن ہوئی کہ سروائیول آف دی فیٹسٹ ہے, وہ اسی صورت ہے جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے. اکنامکلی اسٹرانگ اس صورت میں ہوں گے جب ہماری جو 60% یوتھ ہے وہ امپاور ہوگی اکنامکلی. تو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اب ہمارا کیا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب, میسج بھی آپ نے دینا ہے, کنکلوڈ بھی کرنا ہے, اوور ٹو یو. جی بسم اللہ. بہت شکریہ فرید. جیسے احسن بھائی نے ذکر کیا بیسیکلی ڈاون کے کانسیپٹ کا, سروائیول آف دا فٹسٹ. مس احمد نے بات کی دا پیپل سینٹرک پبلک ڈپلومیسی یا پبلک سینٹرک ملٹی پولیرٹی, اور جیسے اعظم بھائی نے بات کی ہے یوتھ ایز اے ٹول فار دا چینج اور دا سوشل میڈیا. اس میں سب سے پہلے ایک چیز قائد اعظم نے ہمیں, جب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی اس زمانے میں 1948 میں اس ٹائم میں جاتے ہیں, تو قائد ہمیں ایک بڑا اچھا ایک میسیج دیتے ہیں جو پاکستانی نوجوانوں کے لیے, دیٹ یور لائلٹی شوڈ بی بلانگ ٹو یور پیرنٹس اینڈ you must devote yourself to your studies and you must respect your parents and you must show your complete loyalty to the state of Pakistan. اب اس میں وہاں پہ قائد اعظم بتانا یہ چاہ رہے تھے بیکاز ہی نوز کہ ایک ملٹی نیشنل, ایک ملٹی ایتھنک, ایک ملٹی لینگوسٹک ایک ریاست بننے جا رہی ہے. تو اس میں اسی لیے قائد اعظم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ صرف ہم نے کسی ایک نظریے, ایک عقیدے یا ایک کسی چیز سے جڑ جانا ہے. مقصد یہ تھا, بے شک وی آر فالوئنگ اسلام اور ایک ہم نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ حاصل کر لی ہے, بٹ وٹ از آور بگر گول از کہ ہم اپنے امن کے ساتھ ساتھ دنیا کے امن کو بھی دیکھیں. کیونکہ دیکھیے جب پاکستان بن رہا تھا اسی کے ساتھ ایک اور اسٹیٹ بھی بن رہی تھی, اسرائیل. اگر ورلڈ پالیٹکس میں ایک بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ دو ریاستیں بڑی اہم بنی تھیں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل بن رہا تھا اور جنوبی ایشیا میں پاکستان بن رہی تھی. اب ہم پاکستان پہ فوکس کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے پاکستان نے اسرائیل کی طرح اپنی ہیجمونک ایمبیشنز نہیں رکھی. پاکستان نے اپنے آپ کو جو سرٹن ہمارے بارڈرز ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو اس میں لمیٹڈ رکھا ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل بارڈرز ہیں. ہاں واٹ آور کانسیپٹ از اسپرچل ڈیموکریسی, جو اقبال کا کانسیپٹ تھا کہ پاکستان یا جو ریاست پاکستان ہو گیا جس کو اب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, اس کے لوگوں کا اور ہمارا مسلم امہ کے ساتھ جو اتحاد ہوگا وہ اسپرچل ڈیموکریسی کی بنا پہ وی آر یونیورسل. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے لے کے چلنا ہے, کیونکہ جو ٹریڈیشنل انٹرنیشنل ریلیشنز کا کانسیپٹ ہے اس میں جتنی بھی بین الاقوامی ریاستیں ہیں وہ اپنی زمینی سرحدوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پیپل دوز ہو بلیو فار دا ویلفیئر آف ادر نان مسلم ایز ویل, ہمیں زیادہ سے زیادہ اسپرچل ڈیموکریسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, جیسے مس ایمن نے بات کی تھی کہ پیپل سینٹرک ڈپلومیسی, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چائنا کا ایک ابھی نیا کانسیپٹ ایمرج کر رہا ہے, اے کمیونٹی ود اے شیئرڈ فیوچر, اس میں ہم لوگ کافی زیادہ کام کر سکتے ہیں. جس طرح اکنامک مسل امپاورمنٹ کی اعظم بھائی نے بات کی ہے, ہمارے پاس ایک سی پیک کا پروجیکٹ ہے, وہ صرف پروجیکٹ ابھی اس کی صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ناؤ اٹس اے ٹائم فار دا B2B, بزنس ٹو بزنس. اسی طرح اگر ہم اب دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو تضاد اس وقت آ رہا ہے US کا بھی, اٹس مور اباؤٹ اسٹیٹ ٹو لیڈرشپ کانفلکٹ. ایک ہے بین الاقوامی تعلقات میں 3 تجزیات کا لیول ہوتا ہے, فورن پالیسی انالیسس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ لیول انالیسس, سوسائٹی لیول انالیسس اور انڈیویجول لیول انالیسس. ابھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ایک فرد ہے, وہ ایک ریاست کے, بے شک وہ ایک سپر پاور کے ابھی حکمران ہیں, بٹ
کل کو ان کے جانے کے بعد دنیا کے US کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. پاکستان کی توجہ ہی یہی ہے, جو پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے, وی نیڈ ٹو لک ان دا براڈر ٹرم. ہمارا صرف فوکس صدر ٹرمپ صاحب نہیں ہے یا کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہے, ہمارے تعلقات ریاست ٹو ریاست بہتر ہونے چاہیے. اینڈ آئی ایم سوشل میڈیا کی بات کی ہے نا, آپ بھی بہت اچھی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ جہاں سوشل میڈیا کے یوز کی بات آتی ہے نا, تو ہمیں ایک تو جو ہماری یوتھ ہے اس کو نیوز آ رہی ہے نا, بار بار نیوز آ رہی ہیں اور آپ اس کو اپنے خانے کو بھرتے جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے, پروکیسٹینیشن ہو رہی ہے. آپ کو نیوز کا چسکا لگ گیا ہے, بیکاز آپ کو کہیں نہ جب پتہ چلتا ہے کہ وہ والی اسٹیٹ نے اس اسٹیٹ پہ جا کے اوفینس کیا نا, تو ہیومن نیچر ہے کہ آپ کہتے ہیں دیر از اسپائس کمنگ. تو اسپائس بھی انجوائے کریں, دیکھیں کیا چیز چل رہی ہے, بٹ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے ملک کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کے رول کی ضرورت ہے. کل کو پاکستان ایران کی اسٹیٹ پہ نہ آئے, اس لیے نوجوان کو رول پلے کرنا ہے. اگر آپ اپنے سوشل میڈیا ڈیوائسز پہ 24 آورز لگے رہیں گے, اکانومی میں رول ادا نہیں کریں گے, انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں بڑھیں گے, سی پیک میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی نئی پالیسیز کیا آ رہی ہیں, ہم چند پولیٹیکل پارٹیز کے جھگڑوں سے نکل کر نہیں سوچیں گے, یوتھ اپنے رول کو نہیں دیکھیں گے, تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ پروکیسٹینیٹ کرتے رہ جائیں گے. اور ٹرمپ جیسے لوگ اور اس طرح کے لوگ آہستہ آہستہ ہر خطے کے اندر آپ کو نظر آ بھی رہے ہیں, اور ان کا تسلط بڑھتا جائے گا. تو ڈو ناٹ پروکیسٹینیٹ, پلے یور رول, بی آن سوشل میڈیا, بی اویئر, بٹ ڈو ناٹ ٹیک یور سیلف ٹو دا ایکسٹینٹ جہاں پہ آپ اپنا بالکل آپ نکارہ گاڑی کے طور پہ. احسن صاحب, ون لائنر میسج ٹو دا یوتھ, نوجوان سن رہے ہیں آپ کو. دیکھیں, نوجوانوں کو میسج یہ ہے کہ وہ ہم ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, پروورب بھی ہے کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو آج کل ہماری جو کمپنی ہے وہ سیل فون ہے, اور اس میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جو کنٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں. تو اس معاملے میں جب ہم بچپن میں بک ریڈنگ کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ بکس کی سلیکشن کیسے کرنی ہے. تو آپ کیسے کسی کو بھی ویسے فالو کر کے اور کنٹینٹ کنزیوم کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے سب کانشیس میں وہ رہتا ہے اور آپ کے موڈس پیٹرنز اسی طرح سے بنتے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے, اور آخری بات, جیسے فرید نے کہا تھا کہ آپ کے پاس AI ٹولز ہیں, تو آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا انفارمیشن لٹریسی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہو کہ نیریٹو کیا ہے, آپ کو پتہ ہو پروپیگنڈا کیا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایجنڈا سیٹنگ کیسے ہوتی ہے, پھر آپ کو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, میل انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ ان کو جا کر سرچ کریں اور اپنا نالج اپ گریڈ کریں, آپ لٹریٹ بنیں. اگر آج کے دور میں آپ ڈیجیٹل میڈیا لٹریٹ نہیں ہے تو میرے لیے آپ الٹریٹ ہیں. بالکل صحیح ہے. خواتین و حضرات, یہ ساری ٹیکنیکل اور علمی اور تحقیقی باتیں سن لی ہیں. میں اگر ایک عام فرد کے دماغ سے مخاطب ہوں تو آپ انجوائے کریں, اس اروما کو انجوائے کریں جو صبح خبر آئی ہے اور دنیا نے پاکستان زندہ باد کہا ہے. اس خوشبو کو انجوائے کریں. اور اگر میں کنکلوڈ کروں نوجوانوں کے لیے بھی, سب سے پہلے تو ہماری جو ملٹری قیادت ہے, ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے, جس نے ڈپلومیٹک رول پلے کیا ہے, ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور بطور باشعور نوجوان آج اوورسیز نوجوان بھی اور جتنے ہمارے ملکی نوجوان ہیں ان کا بھی سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہوگا. اور ایک ہماری عادت ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو کہہ بھی جاتے ہیں اور وہ اس کا جتنے سننے والے ہیں انہیں برا بھی نہیں لگتا. تو میں بھی اگر شیئر کی صورت جو ہے وہ میسج دینا چاہوں جتنے ہمارے تھنک ٹینکس ہیں ان کو بھی اور جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی, تو بس سمجھ جائیے گا اور اس بات سے اپنے لیے میسج نکال لیجیے گا کہ ہم ایک جگنو ہیں, ستارہ کیوں نہیں بنتے. ہم ایک جگنو ہیں, ستارہ کیوں نہیں بنتے. سہارے ڈھونڈتے ہیں, خود سہارا کیوں نہیں بنتے. اور نوازا ایٹمی قوت سے ہم کو رب قادر نے, وطن آرا تو ہم ہیں, آل مارا کیوں نہیں بنتے. اور سمندر پار کے لوگوں سے جا کر بھیک کیوں مانگے, خود اپنی ناؤ خود اپنا کنارہ کیوں نہیں بنتے. فرید مصطفی کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ.